السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. علم کی مجلس میں سب آنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور ہم بہترین چیزیں سیکھ سکیں اور ہماری زندگیوں میں خوبصورت تبدیلی آئے. آج ہم انشاءاللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم سب کو ریمائنڈرز کی ضرورت رہتی ہے. ہم سب گرو کرتے ہیں فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی. ہمیں اخلاقی طور پر بھی ہمیشہ گرو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اچھے اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے ہمارے دین میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مومنوں میں سے سب سے زیادہ کامل یعنی مکمل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں. جیسے ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل تو ہو جاتے ہیں، لیکن داخل ہونے کے بعد پھر ہر ایک کا الگ مرتبہ ہے. یعنی کوئی بہت اوپر کے درجے پر ہوتے ہیں، کچھ درمیانے درجے پر ہوتے ہیں، کچھ بالکل بگنرز ہوتے ہیں. اور ہم سب کے پاس ایک کھلی چوائس ہے، آپشن ہے کہ ہم جس درجے پہ جانا چاہیں چلے جائیں. اس کے لیے تمنا کریں، خواہش کریں، ارادہ کریں، نیت کریں، کوشش کریں. لیکن اس کے لیے ان کوششوں میں بڑی اہم کوشش علم کا حاصل کرنا بھی ہے، کہ ہمیں معلوم ہو کہ درجات بلند کیسے ہوتے ہیں، ایمان کامل کیسے ہوتا ہے. یعنی ہر شخص کا ایمان تو ہے، لیکن ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے. نیک اعمال سے ایمان بڑھتا ہے اور انسان اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو ایمان گھٹتا بھی ہے. تو ہم سب کو مسلسل اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو بڑھانے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے. اس لیے ہمیں مسلسل اپنے اخلاق پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہمارا ایمان بڑھتا رہے اور ہمارا ایمان مکمل ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز، آپس میں صلح کرانے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو. یعنی اچھا اخلاق جو ہے وہ بہترین اعمال میں سے ہے، جس کو یہاں نماز کے برابر ایک طرح سے درجہ قرار دیا گیا. نماز چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے، وہ اپنی جگہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں سے اہم ترین حق یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جب معاملہ کریں، جب ہم ان کے ساتھ پیش آئیں تو اچھے طریقے سے پیش آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مزید اس طرح بھی واضح فرمایا کہ بے شک مومن اچھے اخلاق کے ذریعے روزہ دار اور قیام اللیل کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ نفلی روزے بھی بہت رکھتے ہیں اور راتوں کو جاگتے بھی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن بعض لوگ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے اپنی زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے. لیکن وہ ان کے درجے تک کیسے پہنچے؟ اچھے اخلاق کے ذریعے. یعنی مثلاً آپ اپنے گھر میں ہیں تو اچھا اخلاق تو گھر والوں سے ہی شروع ہوتا ہے. گھر میں ہے تو گھر میں صحیح، گھر میں نہیں، باہر ہے، اپنے کام پہ، اپنی جاب میں ہے، تو جس بھی انسان کے ساتھ آپ کا معاملہ پیش آئے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، چاہے وہ بالکل اجنبی ہو، ان نون پرسن ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جب آپ کی اس کے ساتھ ڈیلنگ ہو تو اچھے طریقے سے ہو. اور اگر کوئی انسان اس چیز کی پابندی کرتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے روزے رکھنے والا اور تہجد گزار انسان ہے. اور ویسے بھی یہ ہے کہ انسان نہ صرف اچھے اخلاق کے ذریعے انسانوں کے قریب ہو جاتا ہے، انسانوں کا محبوب بن جاتا ہے، بلکہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بلکہ قیامت کے دن اچھے اخلاق والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت قریب ہوں گے. آپ نے فرمایا، بے شک تم میں قیامت کے نزدیک سب سے زیادہ مجھے محبوب، یعنی جن سے مجھے محبت ہوگی، اور قریب بیٹھنے والے، یعنی جو آپ کی مجلس کے قریب ترین ہوں گے،
وہ لوگ ہوں گے جو بہترین اخلاق والے ہیں، یعنی ان کو آگے جگہ ملے گی. اور آپ نے اپنی امت میں سے بھی بہترین لوگ انہیں قرار دیا. فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں. میزان میں سب سے بھاری نیکی بھی اچھا اخلاق ہے. یعنی قیامت کے دن ہم سب کے اعمال نامے تولے جائیں گے. ہماری ایک اسمائل جو ہم دیتے ہیں وہ بھی ہمارے اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور ایک دفعہ گھور کے کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی لکھا جاتا ہے. کسی کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اعمال نامے میں ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو وہ بھی ریکارڈ میں آ جاتا ہے. ہر چیز کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کو ہمیں دکھایا جائے گا اور تولا بھی جائے گا. اور سب سے بھاری اعمال نامہ اس کا ہوگا جس کے اعمال نامے میں اچھے اخلاق ہوں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اخلاق میں سب سے زیادہ جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، اور جن کے اچھے اخلاق کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی ہے، وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے اگر ہمیں اچھا اخلاق اپنانا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے تھے، کس طرح پیش آتے تھے، آپ کا لین دین کیسے تھا، آپ اپنے گھر میں کیسے تھے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ صحابہ کے ساتھ کیسے تھے، آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے تھے، ایون آپ قیدیوں کے ساتھ اور اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ اور معاملہ کیسا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. یعنی اگر یوں کہا جائے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں ان میں سے سب سے اچھا اخلاق کس کا تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیونکہ آپ کو یہ سند اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہے. اور اگر ہم اچھے اخلاق والے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا اخلاق ان کی طرح کرنا ہوگا، وہ ہمارا معیار ہے. دنیا میں اچھے اخلاق میں بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سے طریقے بتائے جاتے ہیں، لیکن ہمارا کرائیٹیریا وہی ہونا چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیٹ کیا اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یقیناً مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ خوبصورت بہترین اچھے اخلاق مکمل کر دیے جائیں. یعنی اخلاق کے چیپٹر میں کوئی ایسی چیز نہ چھٹے کہ جو نہ بتائی گئی ہو. گویا آپ کا اخلاق مکمل ترین بھی تھا اور آپ نے لوگوں کے لیے اس کو بہترین طریقے سے پیش بھی کیا. اور آپ فرمایا کرتے تھے تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی چند جھلکیاں کیا ہیں، آپ کی اخلاق کی خوبیاں کیا تھی. عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات میں بھی آپ کی خوبیاں بتائی اور ان میں اسی طرح فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ان پڑھ یعنی عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا. آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. آپ نہ تو بدخو ہیں نہ سخت دل ہیں، یعنی آپ دل کے بدخو کا مطلب ہے کہ آپ دل میں بھی کسی کا برا نہیں چاہتے، دل کے بھی اچھے ہیں اور سخت دل نہیں ہیں، اور زبان کے بھی اچھے ہیں. آپ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ معاف کرنے اور درگزر سے کام لیتے ہیں. یعنی تورات میں آپ کی یہ نشانیاں بتائی گئی تھی، آپ کا یہ اخلاق بتایا گیا تھا. صرف یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے، بلکہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ پیغمبر ہوں گے کیسے. انہی خوبیوں کی بنا پر یہود نے آپ کو اچھی طرح پہچان لیا تھا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں.
کیونکہ انہوں نے آپ کے اندر تورات میں بتائی جانے والی ساری نشانیاں، ساری خوبیاں دیکھ لی تھیں. آپ کے اخلاق کی چند جھلکیاں. آپ کم گو تھے، بہت زیادہ باتونی نہیں تھے، کیونکہ انسان جب بہت باتیں کرتا ہے تو اس سے غلطیاں بھی بہت ہوتی ہیں. کسی کا دل دکھ جاتا ہے، کسی کی برائی ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی مائنڈ کر جاتا ہے. تو جب آپ ٹھہر کے سمجھ کے کم بولتے ہیں تو پھر یہیں سے اخلاق شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ کمیونیکیٹ عموماً زبان کے ذریعے کرتا ہے، تو اگر زبان درست ہو جائے تو اخلاق کا ایک بڑا حصہ درست ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. بہت سے لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے، اٹینشن حاصل کرنے کے لیے، محفل لوٹ لینے کے لیے، سب پہ چھا جانے کے لیے وہ دوسروں کو ہر وقت ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں بہت دفعہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، غلط بیانی سے بھی کام لے لیتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، میں ہمیشہ حق بات کہتا ہوں. کسی صحابی نے کہا، آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ نون ہمیشہ سے انسانی نفسیات ہر دور میں ایک جیسی رہی ہے. آج ہم قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں، ہم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، عاد سمود کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور دیگر اس کے بعد کے قوم لوط کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو اتنی ساری چیزیں، وہی چیزیں ریپیٹڈلی ہمیں آج کے لوگوں میں بھی نظر آتی ہیں. تو انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا، یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ پیغمبر کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اپنے وقت کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. وہ سب سے پہلے پیغمبر ہیں رسولوں میں سے. حضرت آدم نبی تھے، وہ رسول تھے، تو سب سے پہلے پیغمبر اور آخری پیغمبر کی امتوں نے ان کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کیا. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ انسان وہی ہے نا، اس کی نفسیات نہیں بدلتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر یہ بات تھی کہ اچھا ہنسی مذاق کے لیے تو لوگ عموماً غلط بیانی سے کام لے ہی لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، میں ہنسی مذاق میں بھی ہمیشہ حق بات کہتا ہوں، یعنی جھوٹ سے کسی کو نہیں ہنساتا. اسی طرح آپ کے اخلاق کی بہترین خوبی یہ تھی کہ آپ بہت حیادار تھے، لحاظ والے تھے. ایک روایت میں آتا ہے، آپ پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے. جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو پسند نہ ہوتی تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے، یعنی چہرے سے اس کا بس اظہار ہو جاتا تھا. ہمیشہ مسکراتے تھے. عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی ہم لوگ بعض اوقات تکلفاً کچھ مسکرا لیتے ہیں، کسی دل پسند انسان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو کے مسکرا لیتے ہیں، لیکن ہماری عادت نہیں بنتی مسکرانا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. اس میں کوئی آپ سے آگے نہیں نکل سکا، کوئی آپ سے جیت نہیں سکا. لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے چہروں پر کتنی مسکراہٹ ہوتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھل کھلا کے نہیں ہنستے تھے. آپ ہنستے تھے لیکن اس میں آواز نہیں ہوتی تھی. آپ کہہ لگا کے نہیں ہنستے تھے، اور کبھی ہنسنے میں آپ کے حلق کا یہ جو کوا ہوتا ہے، یعنی کہ آگے تک منہ کھل جائے تو وہ گلا نظر آنے لگتا ہے، کبھی کسی کو یہ نظر نہیں آیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے، زیادہ مسکراتے تھے، اونچی آواز سے نہیں ہنستے تھے، کیونکہ یہ وقار کے خلاف ہے نا، اور خاص طور پر ایک نبی کے وقار کے خلاف. تو پھر یہی عادات صحابہ کرام میں بھی آئیں. اسی طرح آپ کے اندر بے پناہ تواضع تھی. آپ بہت ہمبل تھے. زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے، جو کی روٹی کی دعوت دینے والے غلام کی بھی دعوت قبول کر لیتے تھے. یعنی کوئی بھی آپ کے لیے بڑا چھوٹا نہیں تھا. انسانوں سے انسان کی حیثیت سے محبت کرتے تھے.
اور کوئی معمولی انسان بھی آ جاتا تو وہ بھی آپ کے نزدیک اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا جتنا کوئی اہم ترین انسان ہوتا. اور اس کے بارے میں خاص طور پر آپ کو تلقین کی گئی سورۃ عبس وتولی میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر قریش کے کچھ سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور آپ کو یہ امید بن چلی تھی کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے، تو اتنے میں ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے انہوں نے آ کے بیچ میں کچھ انٹرپٹ کر دیا کہ مجھے کچھ دین کے بارے میں سکھائیے. وہ کچھ سیکھنے کے لیے آئے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور آپ کتنی اہم بات کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا آپ کو ناگوار گزرا اور آپ کے چہرے پر تھوڑے سے تیوری پہ بل آ گئے. عبداللہ بن ابن ام مکتوم جو تھے وہ تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو دیکھ رہے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً قرآن مجید میں وحی نازل کر دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ نے تھوڑی تیوری چڑھا لی اور منہ موڑ لیا، اس لیے کہ آپ کے پاس ایک اندھا شخص آ گیا، نابینا آ گیا. تو آپ کو اچھا نہیں لگا کہ یہ کیوں بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہے. وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا پتا کہ یہ شخص جو نابینا ہے، جو دیکھنے میں ان سرداروں کی نسبت لوگوں کی نگاہ میں کم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کر لے، وہ ایمان اور دین کے لحاظ سے آگے بڑھ جائیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی ابن ام مکتوم جو نابینا ہے، آپ اس سے بے رخی کر رہے ہیں. اللہ کی نگاہ میں اس نابینا کی قدر و قیمت کہیں زیادہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے دنیاوی سٹیٹس کے مطابق نہیں ٹریٹ کریں گے، ان کے ایمان کے مطابق ان سے ڈیل کریں گے. جس کا ایمان زیادہ ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، وہ کہیں آگے ہوگا بنسبت اس شخص کے جس کے پاس بہت مال ہے یا دنیا میں اس کا بہت شہرہ ہے لیکن اخلاق اچھا نہیں ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ جنت میں لے جایا گیا تو آپ نے اپنے آگے آگے ایک قدموں کی آواز سنی کہ کوئی چل رہا ہے، کسی کے چلنے کی آواز سنی. آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ بلال ہیں، بلال رضی اللہ عنہ ہیں. تو آپ نے واپس آ کر حضرت بلال سے پوچھا کہ وہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کی چال اپنے سے آگے سنی. تو نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کو بتایا تو نہیں، لیکن آپ نے پوچھا تو میں بتا رہا ہوں کہ میں جب بھی میرا وضو نہیں رہتا تو میں وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. ایسا شخص جو پاکیزہ ہے، جو باوضو رہتا ہے لیکن حبشی غلام ہے، نہ اس کا گھر ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کا مکہ میں کوئی سٹیٹس ہے، نہ کوئی بزنس ہے، لیکن جنت میں وہ آگے جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی شکل نہیں دیکھتے، کسی کا رنگ نہیں دیکھتے، کسی کا مال نہیں دیکھتے، وہ اس کا دل دیکھتے ہیں، دل میں کیا ہے، اور اس کے اعمال دیکھتے ہیں، اخلاق کیسا ہے. کیونکہ اعمال میں سب سے بہترین چیز انسان کی عبادات کے بعد اس کا اخلاق ہی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخی تھے، کھلے دل کے مالک تھے اور سب انسانوں میں سے زیادہ سخاوت والے تھے. آپ سے کبھی کسی بھی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ اس کو دے دیتے تھے. ایک دفعہ ایک صحابیہ نے آپ کے لیے ایک چادر بنا کے بھیجی جس کی آپ کو ضرورت بھی تھی. تو اتنے میں ایک صحابی مجلس میں آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ چادر بڑی خوبصورت ہے، تو آپ نے وہ چادر اتار کو اس کو دے دی. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خود اس سے زیادہ ضرورت تھی، آپ نے اس کو کیوں دے دیا؟ اور اس کو بھی ناراض ہونے لگے کہ تم نے کیوں لے لی. تو اس شخص نے کہا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ جو چادر آپ نے پہنی میں اس کا اپنا کفن بنا لوں. یعنی اس کی اپنی ایک محبت تھی، اس کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کو خود ضرورت ہے، لیکن آپ نے اپنی ضرورت کو پیچھے چھوڑ دیا، دوسرے کا دل رکھا اور اس کی پسند کے مطابق اس کو وہ چادر دے دی. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنی سخاوت کرتے تھے. ایک سخاوت وہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایکسٹرا بچ گیا ہے تو آپ دوسروں کو دے دیں، اور ایک سخاوت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بھی خود بھی ضرورت ہے
اور پھر آپ دوسرے کی ضرورت کو زیادہ, یا ضرورت نہیں بھی تو دوسرے کا دل کو خوش کرنے کے لیے آپ اس کو دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اور کوئی سوال کرتا تھا تو آپ ناراض نہیں ہوتے تھے کہ میرے پاس نہیں ہے, یا کوئی غلط طریقے سے جواب نہیں دیتے تھے, بلکہ خاموش ہو جاتے تھے, اور دوسرا شخص سمجھ جاتا تھا کہ آپ کے پاس اس وقت دینے کے لیے ہے نہیں, اس لیے آپ خاموش ہیں, اور وہ خاموشی سے سمجھ جاتے تھے. اسی طرح آپ بہت زیادہ رحم فرمانے والے تھے.